اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو دو اندھیرے، دو ظلمتیں ختم کرنے کے لیے دو نور عطا کر دیے۔ دو ظلمتیں، دو اندھیرے ختم کرنے کے لیے دو نور عطا کر دیے ہیں۔ آقا ارشاد فرمائیے وہ دو ظلمتیں کون سی ہیں، وہ دو اندھیرے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک قبر کا اندھیرا ہے، قبر بند ہے کا ایک قبر کا اندھیرا، دوسرا حشر کا اندھیرا ہے۔ حضور فرمائیے وہ اجالے کی شمعیں کون سی ہیں کہ جب وہ فیروزہ ہوگی تو یہ گھپ اندھیرے ختم ہو جائیں گے؟ تو حضور جان جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اندھیرے یہ دو ہیں، ایک قبر کا ہے ایک حشر کا ہے۔ کہا وہ نور کے چراغ ایک رمضان ہے اور دوسرا اللہ کا کلام قرآن ہے۔ کہا اللہ نے یہ اس لیے عطا کیا ہے تاکہ بندہ مومن قرآن کریم کو اور رمضان کریم کو سنبھال کے رکھے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر کا اندھیرا بھی دور کر دیتا ہے اور اسی برکت سے اللہ حشر کا اندھیرا بھی دور کر دیتا ہے۔ رمضان کریم کا مہینہ یہ بخششوں کا مہینہ ہے، بخششوں کا مہینہ ہے۔ حضور جان کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث کے مطابق ہر روز افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ 60,000 جہنمیوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے، اور دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ 10 لاکھ جہنمیوں کو ہر روز افطاری کے وقت آزاد کیا جاتا ہے۔ اور جتنے لوگ سارے رمضان میں آزاد کیے ہیں اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک آخری رات جس کو ہم عید والی رات کہتے ہیں کا اس رات اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو آزاد کرتا ہے کہ جتنے لوگ سارے رمضان کے اندر آزاد کیے گئے۔ اور حضور جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اس روزے کا اجر میں تمہیں کیا بتاؤں؟ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا وہ بندہ جو رمضان کریم کے روزے کو ایمان اور احتساب سے رکھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف ڈائٹ بھی تو کرنی ہے چلو روزہ رکھ لیتے ہیں، ویسے بھی تو سونا ہے چلو روزہ رکھ لیتے ہیں، چلو دن ٹھنڈے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ بات نہیں۔ روزے کو روزہ سمجھ کے رکھا جائے ایمان کے ساتھ کہ یہ حکم خدا اور سنت مصطفیٰ ہے، اور احتساب کے ساتھ۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ روزہ صرف ہمارے پیٹ کا ہی نہیں ہونا چاہیے، ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہو، ہمارے ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہو، اور اگر ہمارے تمام اعضاء کا روزہ ہے تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اجر کتنا بڑا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس روزے کی برکت سے اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ اور حضور جان کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے اور نبی کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات روزے والے کے لیے، روزہ دار کے لیے یہ اجر عطا کرتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ فرمایا روزہ تو نے میرے لیے رکھا، اس لیے کہ روزہ ایسی عبادت ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ دیکھیے ہم نماز پڑھیں گے کوئی نہ کوئی تو دیکھے گا نا، حج کے لیے جائے کوئی تو سارے دیکھیں گے، اور اگر بندہ زکوٰۃ بھی دے گا کوئی نہیں دیکھے گا، کم از کم ہم جس کو دے رہے ہیں اس کو تو پتہ ہے نا کہ یہ خیرات کر رہا ہے، لیکن روزے کا کسی کو نہیں پتا ہوتا، یہ خدا اور بندے کے درمیان راز ہے۔ کہا الصوم لی، اے بندے تیرے اس روزے میں راز تھا میرے لیے، تو میں اجر کیا دوں گا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ فرمایا اس کا ثواب میں فرشتوں کے ذریعے سے نہیں، جس طرح عبادت تو نے راز سے کی ہے ایسے اس کا ثواب بھی میں تجھے راز سے عطا کروں گا۔ یعنی ثواب دینے میں اللہ فرشتوں کا درمیان میں نہیں لے کے آئے گا، بلکہ اپنی شان کریمی کے ساتھ اجر عطا کرے گا۔ اور بعض شارحین حدیث نے اس حدیث پاک کو یوں بھی پڑھا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود بنتا ہوں۔ اور خود بننے سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ، اللہ اجر اتنا بڑا عطا کر دیتا ہے کہ پھر اس بندے کو میرا رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے، خود اس کا محب بن جاتا ہے، اور پھر جب اس کو محبوب بنا لیتا ہے تو پھر مقام کیا ہوتا ہے کہ بندہ مانگتا چلا جاتا ہے، وہ رب بندے کو عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ اور حالانکہ عبادات کا دائرہ بڑا وسیع ہے،
نماز بڑی اہم عبادت ہے، حج، زکوٰۃ، حتیٰ کہ ایمان کتنی اہم عبادت ہے، مگر کسی عبادت پر یہ نہیں کہا کہ یہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا یا اس کی جزا میں خود بنوں گا، لیکن روزے کے لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا یا اس کی جزا میں خود بنوں گا۔ اس کا مطلب کیا؟ اس لیے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا تو اللہ کی 3 صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ نماز بندہ پڑھتا ہے، رب تو نماز نہیں پڑھتا نا، وہ تو عبادت ہے، عبادت تو معبود کی ہوتی ہے، معبود تو کسی کی عبادت نہیں کرتا، حج وہ نہیں کرتا، زکوٰۃ وہ نہیں دیتا، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کے اندر بندہ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، عمل زوجیت سے بچتا ہے، اور میرا رب ان تینوں کاموں سے پاک ہے۔ آپ کی سبحان اللہ ذرا ڈھیلی ہے مجھے پتا ہے، ہاں چونکہ روزے آ گئے تو ہونے بندے کہتے لے جی ہوں پھر روزے بھی رکھنے پہن کے، کئی نے کہنا جی واڈیاں بھی آ گئی تو لے روزے واڈیاں جا گئے، کئی چنگے بلیا منڈے نے تو ویکھ لو ہوں میں سر تے دوپہر صافا رکھیا ہونا تے ہاتھ فائل، اور مجھے بھائی کدھروں آیا اور ڈاکٹر کو گیا سی وہ کہتا روزہ نہ رکھی، اور تو پتہ نہیں کرونا ہوا سی پچھلے سال تے پھر وہ ویکسین بھی لوائی سی تو کمزوری ہو گئی، ڈاکٹر کہتا روزہ نہ رکھی۔ سمجھیے ذرا اس بات کو، میرے آقا فرماتے ہیں بندہ ایک روزہ بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دے پھر ساری زندگی روزہ رکھے تو کہا اس روزے کا ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو اس نے بغیر عذر شرعی کے ایک چھوڑا ہے۔ ہمیں پرواہ نہیں ہے اس بات کی، نوجوان رکھنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں کاکا چھڑ پتا، کہا جائے روزہ نہیں رکھتے، کہا نہیں ہمارے قول سے دانے ختم ہو گئے، ہمارے گھر میں ابھی دانے ہیں۔ ارے روزے کا مطلب کیا اس سے ہے کہ تمہارے دانے بچ جائے؟ سمجھیے ذرا روزے کا مطلب کیا ہے، روزے کے ذریعے سے اللہ بندے کو دینا کیا چاہتا ہے۔ حضور جان جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں ہمیں کیا سمجھایا، کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ 3 صفات میں یعنی کھانے میں، پینے میں، عمل زوجیت میں وہ چند گھنٹے کے لیے اللہ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے۔ بندہ بھی نہیں کھاتا، اللہ کھانے سے پاک ہے، بندہ بھی نہیں پیتا روزے میں، اللہ پینے سے پاک ہے، بندہ بھی عمل زوجیت نہیں کرتا، اللہ عمل زوجیت سے پاک ہے، تو بندہ روزے کی حالت میں ان 3 صفات کا مظہر ہو جاتا ہے۔ میاں سمجھیے ذرا، اگر ایک بندہ 1 سال کا 1 مہینہ راتیں نکال کے دن کے چند گھنٹوں میں اس کی 3 صفات کا مظہر ہو جائے تو روزے دار کا یہ مقام ہے جو ساری زندگی کے لیے اللہ کے احکامات کا پابند ہو جائے، پھر اللہ اس بندہ مومن کو کتنا بڑا مقام عطا کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن کے ساری زندگی گزارے، پھر اللہ کے ہاں اس بندے کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ سادہ لفظوں میں کہہ لیجئے تو یوں کہا جا سکتا ہے، اگر ایک بندہ 1 سال میں 1 مہینہ، 1 مہینے میں بھی صرف دن کے 12، 14، 15 گھنٹے اللہ کے حکم پہ حلال چھوڑ دے، حلال بندہ کھا سکتا ہے نا، حلال سے منع نہیں ہے، حلال منع نہیں کیا گیا، لیکن اللہ کا حکم آ گیا ہے 1 سال میں 1 مہینہ رمضان کا، رمضان میں بھی صرف دن کے وقت اگر وہ اللہ کی بات مانتے ہوئے صرف اللہ کے حکم پہ حلال چھوڑ دے تو اللہ اس کو اجر اتنا بڑا عطا کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں اس کے لیے ہوں، اب یہ میرا ہو گیا اور میں اس کا ہو گیا، اور جو اللہ کے حکم پر چند گھنٹے حلال چھوڑے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کا اور وہ میرا ہو گیا۔ جو ساری زندگی کے لیے اللہ کے حکم پہ بندہ حرام چھوڑ دے، ساری زندگی کے لیے حرام چھوڑ دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن پر کتنی بڑی مہربانی کرے گا۔ برادران عزیز وقار، ہمارا مزاج بڑا عجیب سا بن گیا ہے، ہم ڈاکٹر کے کہنے پہ چینی چھوڑ سکتے ہیں، گوشت چھوڑ سکتے ہیں، ڈرنک چھوڑ سکتے ہیں، اپنی محبوب غذائیں چھوڑ سکتے ہیں، کیوں کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، مگر اس طبیب اعظم کے کہنے پہ، اس خطیب اعظم کے کہنے پہ اور اس خدا و مالک کے کہنے پہ ہم حرام نہیں چھوڑ سکتے۔ اور رمضان کا مہینہ پریکٹس کروانے کے لیے آتا ہے کہ بندہ مومن اپنی مرضی سے کبھی نہیں جیتا، یہ خدا کی مرضی سے جیتا ہے یا پھر محمد مصطفیٰ کی مرضی سے جیتا ہے۔ اگر خدا کا آرڈر آ جائے تو یہ حلال بھی چھوڑ دیتا ہے
اور جب اللہ کا آرڈر آ جائے، اللہ کے نبی کا حکم آ جائے تو پھر یہ حرام کے قریب نہیں جاتا بلکہ حرام بھی چھوڑ دیتا ہے۔ برادر نصیب کر، یہ رمضان کریم کا مہینہ ہمارے قریب ہے، اور جب شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہوتی تو حضور خطبہ ارشاد فرماتے، آپ کہتے لوگوں رمضان سایہ فکن ہونے والا ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور میرے آقا فرماتے لوگوں یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ تین صفات کے ساتھ میرے آقا نے اس مہینے کو یاد کیا، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور آپ کو پتا ہے جو صبر کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور غمخواری کا مہینہ ہے، جو غمخواری کرتا ہے اللہ ان کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ اور کہا یہ بخشش مغفرت کا مہینہ ہے، جس کو بخشش مل جائے پھر وہ کسی دروازے کا بھکاری نہیں بنتا بلکہ اللہ اس کو اپنے اور اپنے نبی کے دروازے پہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے سبق کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔